نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے 14 دن کے اندر جواب طلب۔ کیوں نہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس۔ پی ٹی آئی کو 13 جون 2021 کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کرنا تھی۔ ملک بند کر کے وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سندھ اور بلوچستان میں ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا جن اساتذہ نے ویکسین نہیں کروائی وہ 1 اگست سے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکیں گے۔ ٹرانسپورٹ عملے کے لیے بھی ویکسین لازمی قرار۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ کراچی میں 50% بیڈز پر مریض موجود ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر شدت اختیار کرنے لگی۔ 2 ماہ بعد کورونا کیسز اور اموات میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 76 افراد جاں بحق۔ 4497 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں کورونا سے اموات 23,209 ہو گئیں۔ گزشتہ روز 59,707 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.5% رہی۔ Country has tried harder than Pakistan to force the Taliban to get on the dialogue table. We believe that Afghanistan can never be controlled from outside. We will do everything, but we will not use military force anymore in Pakistan. Short of military action, we will try our best because it is in our interest there's peace in Afghanistan. طالبان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم صرف افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ اگر طالبان کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تو امریکی حمایت سے جنگ جاری رکھیں۔ وزیر اعظم کی افغان میڈیا نمائندگان سے بات چیت۔ کہا ہمیشہ افغانستان کے سیاسی حل پر زور دیا۔ پاکستان میں لاکھوں افغان آباد ہیں، کیسے پتہ کریں کہ ان میں طالبان کون ہے؟ افغان سفیر کی بیٹی کے بیان میں تضاد ہے، افغانستان سے آنے والی ٹیم کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ On 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. پاکستان بھارت کے ساتھ امن کا خواہاں ہے لیکن بھارت امن نہیں چاہتا۔ بھارت اس وقت RSS کے نظریے کے تحت ہے۔ وزیر اعظم کی کشمیر میں بھارتی اقدامات سے متعلق گفتگو۔ کہا بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی۔ بھارت نے کشمیر میں ظلم و بربریت کے نئے باب کا آغاز کیا۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے بات چیت ممکن نہیں۔ خارجہ پالیسی اپنے منشور کے مطابق بناتے ہیں۔ پاک فوج میری حکومت کے ہر اقدام کی حمایت کر رہی ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی کے پیش نظر سندھ میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کی اداروں کو کالعدم تنظیموں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ کہا علماء کرام کے ساتھ ملاقات کروں گا، ہمیں اپنی صفوں میں محبت اور بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، ہمارے دروازے افغان بھائیوں کے لیے کھلے ہیں۔ فرخ حبیب کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کوشاں ہے، پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم کا ہمیشہ سے ایک ہی موقف ہے کہ افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے MP نذیر چوہان کو 2 روزہ ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ 31 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔
نذیر چوہان کو مشیر داخلہ شہزاد اکبر پر الزامات لگانے کے مقدمے میں گزشتہ روز کوٹ لکھپت جیل سے ضمانت پر رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایران سے بجلی کی فراہمی کے تعطل کے باعث گوادر، تربت اور مکران میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا ٹویٹ، کہا ان علاقوں میں بجلی قومی گرڈ کے بجائے ایران سے فراہم کی جاتی ہے۔ ایران حکومت سے بجلی کی فراہمی کو معمول پر لانے کی درخواست کی ہے۔ ساحلی علاقوں کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنے کا کام جاری ہے۔ سی پیک کا سب سے بڑا فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا سے ملاقات میں گفتگو۔ وفاقی وزیر کی گورنر بلوچستان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، کہا بدقسمتی سے ماضی میں کسی نے بلوچستان کی ترقی پر توجہ نہیں دی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے بلوچستان کو سب سے بڑا ترقیاتی پیکیج دیا۔ سمندر میں اونچی لہروں کے باعث کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کی ڈی فیولنگ میں تاخیر۔ گزشتہ روز جہاز سے صرف 12 سے 15 ٹن ڈیزل ہی نکالا جا سکا۔ معاون خصوصی برائے بحری امور محمود مولوی کا سی ویو کا دورہ، کہا ڈی فیولنگ کے بعد ہی جہاز کو نکالا جا سکے گا۔ ساحل پر کے پی ٹی اور نیوی کے فائر ٹینڈرز ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود۔ آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر راجہ فاروق حیدر اور شائقہ خان عباسی کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس۔ انتخابات میں منظم دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے اور اسلام آباد میں دھرنے پر غور کیا جائے گا۔ دھاندلی کے شواہد میڈیا کے سامنے لانے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے حلقہ اہل 16 باغ کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ جاری۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کے سردار میر اکبر اور پی پی کے سردار قمر زمان آمنے سامنے۔ پولنگ اسٹیشن 42، 134، 135 اور 136 پر ہنگامے کے باعث پولنگ نہیں ہو سکی تھی۔ ہم باتیں نہیں کام کرتے ہیں، سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں کامیابی سچ اور حق کی فتح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان، کہا پیدر پہ شکست کے بعد اپوزیشن کو منفی سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ عناصر ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ سیالکوٹ میں بھی کپتان نے مافیا کو شکست دے دی ہے۔ قوم کو برسوں لوٹنے والے مافیاز کے بت پاش پاش ہو رہے ہیں۔ فردوس عاشق عوان کا بیان، کہتی ہیں کہ غنڈے، چور اور لٹیرے تبدیلی کی زد میں آ کر ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ نون لیگ کا پنجاب سے صفایا ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکی ہے۔ سندھ کے حکمراں آزاد کشمیر کے انتخابات خریدنے میں ناکام رہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی میڈیا ٹاک، کہا کچے کے ڈاکوں کے سرپرست مراد علی شاہ ہیں۔ سندھ کا پیسہ آزاد کشمیر میں استعمال کیا گیا۔ خلیفہ سوم اور شہید مظلوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 18 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ذوالنورین ہے۔ سندھ میں میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ امتحانات میں بھی پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ سکھر میں زولوجی کا پرچہ وقت سے کب ہی آؤٹ۔ امتحانی مراکز میں بھی نقل زور و شور سے جاری۔ بورڈ کی جانب سے بنائی گئی چھاپا مار ٹیمیں ناکام ہو گئی۔ کراچی میں برساتی نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ نالے پر قائم جوبلی کلاتھ مارکیٹ پر بھی دوسرے دن آپریشن جاری۔ جوبلی مارکیٹ کی 50 سے زائد دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ کراچی میں آج بھی موسم خوشگوار۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا پتلا ابر آلود رہے گا۔ شہر میں بوندا باندی کا امکان۔ ملک کے بیشتر شہروں میں حبس اور موسم جزوی ابر آلود رہے گا۔ ناروال، سیالکوٹ، مانسہرہ اور کوہستان میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔
ویلکم بیک۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان سے 14 دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروانے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان سے 14 دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر کیوں نہ پارٹی کا انتخابی نشان ہی واپس لے لیا جائے۔ پی ٹی آئی نے 13 جون 2021 کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کرنا تھیں۔ الیکشن ایکٹ کے تحت تمام سیاسی جماعتیں مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ رائے۔ مرتضیٰ، کیا کہیے گا، اس وقت الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے عمران خان کو؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی طرف سے شوکاز نوٹس وزیر اعظم عمران خان کو جاری کیا گیا ہے، اور یہ ان کو بطور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جاری کیا گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے 13 جون 2021 کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کرنی تھی، اور الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت تمام سیاسی جماعتیں مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہیں، لیکن یہ انتخابات نہیں کرائے گئے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر شوکاز نوٹس عمران خان کو جاری کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان سے 14 دن کے اندر جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ نوٹس میں یہ کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر کیوں نہ پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ جی مرتضیٰ رائے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ادھر اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں گزشتہ روز کی شدید بارش کا پانی گھروں اور مارکیٹوں سے نکالا جا رہا ہے۔ علاقے کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کا سیکٹر ہے E11، جہاں گزشتہ روز شدید بارشیں ہوئی تھیں۔ مزید جاننے کے لیے برہان بخاری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ برہان، بہت سے گھروں کی بیسمنٹ میں پانی چلا گیا تھا اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا، کیا صورتحال ہے، کتنا پانی نکالا جا چکا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے پوش سیکٹر E11 میں، جہاں پر گزشتہ روز طوفانی بارش کے باعث گھروں، مکانوں اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ نقصان ہوا تھا، اور طغیانی کے باعث یہاں پر جو ہے 2 انسانی قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا تھا۔ بات کی جائے یہاں پر اگر تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، تو یہاں پر جو ہے مکانوں، بیسمنٹ اور گھروں سے جو پانی ہے وہ تقریباً 90% جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے۔ بات کی جائے اگر اس پورے واقعے کے حوالے سے، تو یہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اور سی ڈی ہے، ان کا یہ موقف رہا کہ جناب یہاں پر کلاؤڈ برسٹ یعنی کہ بادل پھٹنے کے باعث جو ہے وہ پانی کا ایک دم ریلا پیدا ہوا، اور برساتی نالے کے جو ہے وہ اوور فلو ہونے کے باعث جو ہے پانی ارد گرد موجود گھروں اور بیسمنٹ میں گھسا، جبکہ جو موسمیاتی تبدیلی کے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی بھی وقوع نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف طوفانی بارشوں کے باعث جو ہے وہ پانی آیا، اور برساتی نالوں کے اوپر موجود نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے یہاں پر جو برساتی نالا ہے اس کے اوپر تجاوزات بنا دیے ہیں، گھروں کو تعمیر کر دیا گیا، اور آس پاس رہنے والے گھروں نے بھی جو ہے وہ گھر کا ملبہ اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ندی نالوں میں پھینکا، جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اگر بات کیجیے یہاں پر اگر تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، تو 90% سے زائد کے جو گھر ہیں، بیسمنٹس ہیں، ان کو کلیئر کیا جا چکا ہے، جبکہ اس وقت بھی بیسمنٹ میں پانی موجود ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر روڈ کے اوپر تو ابھی بھی تھوڑا بہت پانی موجود ہے، مگر جو ہمیں انتظامیہ ہے، انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر ایک امدادی کیمپ تو قائم کر دیا گیا، مگر ہمیں کوئی یہاں پر ان کی کوئی خاطر بارش کا پانی گھروں اور مارکیٹوں سے نکالا ہے۔ برہان بخاری ہم اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔